یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وقف قانون کی اگلی سماعت تک وقف بورڈ یا وقف کونسل میں کسی قسم کا تقرر نہیں ہوگا، مرکزی حکومت کا سپریم کورٹ کو جواب۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج چھترپتی سمبھاجی نگر کے دورے پر۔ ریاستی خدمات کا مرکزی امتحان 27 تا 29 مئی کے درمیان منعقد کرنے کا MPSC کا فیصلہ۔ ریاستی حکومت کے فلم ایوارڈ ظاہر، وی شانتارام ایوارڈ مہیش مانجریکر کو جبکہ بھیم راؤ پانچاڑے کو لتا منگیشکر ایوارڈ۔ اور گرمی کی حدت کے خلاف لڑنے کے لیے تمام سے متحدہ کوشش کرنے کی ماحولیات کے ماہر اتل دیولگاؤکر کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وقف قانون سے متعلق اگلی سماعت تک وقف بورڈ یا وقف کونسل میں کسی بھی قسم کا تقرر نہیں کیا جائے گا۔ وقف ترمیمی قانون 2025 کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کا خلاصہ کل کورٹ نے پیش کیا۔ اس سماعت کے دوران کورٹ نے کچھ سوالات بھی کیے اور اس کے جواب کے لیے مرکزی حکومت کو 7 دنوں کا وقت دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگلی سماعت تک کوئی بھی وقف پراپرٹی کو رد نہیں کیا جائے گا اور منتخب ضلع کلکٹر دفتر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 5 مئی کو ہوگی۔ دریاسنا داؤدی بوہرا سماج کے ایک وفد نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے وقف ترمیمی قانون کے تئیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک کے شہریوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے حکومت عہد بند ہے۔ وہ ممبئی شیئر مارکیٹ کے 150ویں یوم تاسیس کے موقع پر کل منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد شارٹ ٹرم کو اپنے فائدے کے لیے اپنائیں، اس کے لیے انہوں نے صبر سے فیصلہ لینے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج چھترپتی سمبھاجی نگر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ وہ دوپہر 4:30 بجے خصوصی جہاز سے شہر پہنچیں گے۔ وہ سڑکو علاقے کے کیناٹ گارڈن میں تعمیر شدہ مہارانا پرتاپ کے قد اعظم مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ اس پروگرام میں وہ صنعت کاروں سے مخاطب ہوں گے۔ اس کے بعد وہ خصوصی جہاز سے لکھنؤ روانہ ہو جائے گی۔ دریاسنا اس پروگرام کے ضمن میں شہر اور متعلقہ علاقے کے راستے کے ٹریفک میں کچھ جزوی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ ریاستی خدمات کے مرکزی امتحان کو 27 تا 29 مئی کے دوران منعقد کرنے کا فیصلہ ریاستی خدمات کمیشن MPSC نے لیا ہے۔ یہ امتحان 26 تا 28 اپریل کے درمیان منعقد ہونے والے تھے، لیکن اس کی تیاری کے لیے وقت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے امتحان کے امیدواروں نے امتحان کو آگے بڑھانے کی اپیل کی تھی۔ حکومت مہاراشٹر کے ثقافتی امور محکمے کے فلم ایوارڈ کل ظاہر کیے گئے۔ ڈائریکٹر وی شانتارام لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مشہور اداکار و ہدایتکار مہیش مانجریکر کو، آجہانی راج کپور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مشہور اداکار انوپم کھیر کو، جبکہ ملکہ ترنم لتا منگیشکر ایوارڈ سینئر غزل گلوکار بھیم راؤ پانچاڑے کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر وی شانتارام خصوصی تعاون ایوارڈ مشہور اداکارہ مکتا بروے کو، جبکہ آجہانی راج کپور خصوصی تعاون ایوارڈ اداکارہ کاجول کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئندہ 25 اپریل کو ممبئی میں یہ ایوارڈ تفویض کیے جائیں گے۔ گڈ فرائیڈے آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا اعتقاد ہے۔ اس مناسبت سے مختلف مقامات کے چرچ میں خصوصی دعاؤں سمیت کئی مذہبی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ عالمی ثقافتی ورثہ دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے محکمہ آثار قدیمہ نے ملک بھر کے تمام ثقافتی ورثے کے مقامات پر مفت داخلے کا فیصلہ کیا ہے۔ آفت اور تنازع کی وجہ سے خطرے کی زد میں یہ ثقافتی ورثے، یہ اس مرتبہ کے دن کا نعرہ ہے۔ ماہر ماحولیات اتل دیولگاؤکر نے کہا ہے کہ گرمی کی حدت کے خلاف لڑنے کے لیے تمام کو متحدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں گرمیوں سے لڑائی اس کیمپ سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 281 ضلعوں کو گرمی کی لہر کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا کہ شجرکاری اور پانی بھرائی کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے ہم بہتر ماحول بنا سکتے ہیں۔ بیڑ کے ضلع کلکٹر اویناش پاٹھک نے اپیل کی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ممکنہ گرمی کی لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہیٹ اسٹروک کے علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں کو
تیار رہنے کے احکامات بھی انہوں نے دیے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 15 روزہ قومی غذائیت پروگرام فی الحال منایا جا رہا ہے۔ ماں اور بچوں کی اموات کی شرح کم کرنے کے لیے غذائی قلت کے خاتمے کے لیے یہ 15 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قومی طبی مہم کے تحت سن 2024-25 میں بہترین کام کرنے والے ناندیڑ ضلع کے طبی افسران و ملازمین کو سی ای او و ایڈمنسٹریٹر میگھنا کاولی کے ہاتھوں کل توصیفی اسناد دیے گئے۔ ضلع میں ماں اور بچے کی اموات کی شرح کو کم کرنے کی اپیل انہوں نے اس موقع پر کی۔ ناندیڑ ضلع کے وشنو پوری میں پانی پوری کھانے سے 31 کالج کے طلبہ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ ان تمام کا ڈاکٹر شنکر راؤ چوہان سرکاری میڈیکل کالج و اسپتال میں علاج جاری ہے، جبکہ ڈاکٹروں نے ان کی حالت مستحکم بتائی ہے۔ دھاراشو ضلع میں بھی کھانے سے 79 افراد کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ امرگا تعلقے کے کراڑی کے ایک مذہبی پروگرام میں کھانے سے یہ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ان میں سے 24 مریض امرگا ذیلی اسپتال میں اور 45 افراد کا نجی اسپتال میں علاج جاری ہے، جبکہ 10 افراد کے صحت یاب ہونے کی اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی ہے۔ ہنگولی تعلقے کی 111 گرام پنچایتوں میں درج فہرست ذات و قبائل کے افراد، اسی طرح خواتین کے زمرے کے سرپنچ عہدے کے لیے ریزرویشن کی قرعہ اندازی آئندہ بدھ کو ہوگی۔ اس کے لیے ہنگولی میں سب ڈویژنل دفتر میں دوپہر 12 بجے پروگرام منعقد ہوگا۔ بیڑ ضلع میں بی جے پی کے رکن بابا صاحب آگے کے بہیمانہ قتل کے بعد ریاستی وزیر پنکجا منڈے نے مقتول آگے کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں رائے دہی مرکز توسیعی کارکن کے طور پر سخت محنت کرنے والے پارٹی کے وفادار رکن کے بہیمانہ قتل پر منڈے نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ پربھنی ضلع کے گیان اپاسک کالج کی جانب سے اساتذہ کے لیے معیاری تعلیمی ویڈیو سازی مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے میں بہترین ویڈیو بنانے والے اساتذہ کو تعلقہ اور ضلعی سطح پر اول، دوم اور سوم مقام دے کر اعزاز سے نوازا گیا۔ دھاراشو ضلع میں خریف ہنگام قبل از تیاری اور ناناجی دیشمکھ زرعی سنجیونی منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت منعقدہ تربیتی ورکشاپ کو کل زبردست پذیرائی ملی۔ اس موقع پر خریف ہنگام کے لیے خصوصی مہم چلانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی کیچمنٹ حدود میں مختلف اقدامات، مقامات کا تعین اور اس سے متعلق منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی دی گئی۔ ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں کھیت راستوں اور پگڈنڈیوں کو ہموار کرنے کے لیے تعلقہ سطح پر سستی عدالت کے اقدام کو شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کسانوں سے اس اقدام میں حصہ لینے کی اپیل انہوں نے کی ہے۔ بیڑ ضلع کے پرلی میں فرضی پیدائشی سرٹیفکیٹ فراہم کر کے حکومت کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزام میں محصول افسران نے 14 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ بی جے پی رہنما کیریٹ سومیا کے احتجاج کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت اکولہ میں 43.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے دھاراشو میں 40.2 ڈگری سیلسیس، چھترپتی سمبھاجی نگر میں 41.4، پربھنی میں 41.5 اور بیڑ میں 42.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وقف قانون کی اگلی سماعت تک وقف بورڈ یا وقف کونسل میں کسی قسم کا تقرر نہیں ہوگا، مرکزی حکومت کا سپریم کورٹ کو جواب۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج چھترپتی سمبھاجی نگر کے دورے پر۔ ریاستی خدمات کا مرکزی امتحان 27 تا 29 مئی کے دوران منعقد کرنے کا MPSC کا فیصلہ۔ ریاستی حکومت کے فلم ایوارڈ ظاہر، وی شانتارام ایوارڈ مہیش مانجریکر کو، جبکہ بھیم راؤ پانچاڑے کو لتا منگیشکر ایوارڈ۔ اور گرمی کی حدت کے خلاف لڑنے کے لیے تمام سے متحدہ کوشش کرنے کی ماحولیات کے ماہر اتل دیونگالکر کی اپیل۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔